بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ویوز۔ دوستو یہ ویڈیو ان پاکستانی بھائیوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے جو کہ روزگار کے سلسلے میں ملیشیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویزا پروسیسنگ کے بارے میں اور ایجنٹس کے طریقہ واردات کے بارے میں، اور کس طرح سے ایجنٹس ہمیں چیٹ کرتے ہیں اور ملیشیا میں پہنچ کر ہمیں دھوکے کی صورت میں، چیٹنگ کی صورت میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے ویڈیو کو، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ سب دوستوں کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ دوستو ملیشیا میں اگر آپ کام کرنے کے خواہش مند ہیں تو ایجنٹس ہمیں جو ویزا دیتے ہیں وہ ہوتا ہے جو ملیشین گورنمنٹ ایشو کرتی ہے۔ دوستو ملیشیا کا ورک ویزا کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایجنٹس سے ہم رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمارا پاسپورٹ لے کے ویزا پروسیسنگ میں ڈالتے ہیں، کچھ پیسے لیتے ہیں۔ وہ ویزا پروسیسنگ میں جب جاتا ہے تو ہمیں ایک کالنگ ویزا ایشو کیا جاتا ہے ایمبیسی کی طرف سے۔ یہ کالنگ ویزا، اس کی ڈیوریشن 1 ماہ ہوتی ہے اور یہ سنگل انٹری ہوتا ہے۔ اس پر آپ ایک دفعہ ٹریول کرتے ہوئے ملیشیا میں داخل ہو سکتے ہیں، دوبارہ آپ ملیشیا میں داخل نہیں ہو سکتے اس ویزے پر۔ مثلاً کہ آپ نے ایک بار ملیشیا گئے، آپ نے 1 ہفتہ سٹے کیا، آپ پاکستان واپس آئے، اب آپ کہیں کہ بھی میرا تو ابھی ویزا باقی ہے 20-21 دن کا، تو بھائی آپ اس پہ دوبارہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ سنگل انٹری ویزا ہے۔ دوستو ایجنٹس ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جب سنگل انٹری ویزا جاری ہو جاتا ہے تو ہم سے وہ پیسے لے لیتے ہیں آلریڈی، بلکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر ایجنٹس کیا کرتے ہیں کہ تمام پیسے ایڈوانس میں ہی وصول کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ ایجنٹس چھوڑتے بھی ہیں تو کچھ 10-20-50 ہزار روپے کر دیتے ہیں ڈن پہ کہ بھائی وہ جب آپ پہنچ جائیں گے تب، لیکن وہ بھی کب؟ جب آپ پہنچ جائیں گے۔ تو بھائی میرے پہنچ تو آپ نے جانا ہی ہے۔ سنگل انٹری ویزا آپ کے پاس ہے اور وہ بالکل جینین ہے، بالکل اوریجنل ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، اس میں تو آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ سنگل انٹری ویزے کے ساتھ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ ملیشیا ان ہوتے ہیں، اس کے بعد پروسیس جو اوریجنل پروسیس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 1 آدھ دن میں آپ کا جو ایجنٹ ہوگا وہاں پر جو بھی آپ کو ریسیو کرے گا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اگر اس نے کام آپ کا صحیح کیا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ بیسیکلی آپ کا پاسپورٹ بھی نہیں لے گا، آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا پترا جایا۔ ملیشیا کا ایک سٹی ہے پترا جایا، وہاں پہ ان کے آفیسز ہیں، امیگریشن آفیسز، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پر آپ کو پترا جایا امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں آفس میں لے کر جائے گا۔ وہاں سے آپ کا جو ہے پاسپورٹ وہ جمع کریں گے اور وہ آپ کی ساری ڈاکومنٹس چیک کریں گے، ویریفائی کریں گے، پاسپورٹ نمبر ہر چیز۔ اگر تو آپ کا پروسیس جینین ہوا، آپ کی جو کالنگ ہے، آپ کی جو اپلیکیشن ہے ورک ویزے کی جس کمپنی کے تھرو گئی، وہ سب کچھ لیگل ہوا، جینون ہوا، تو آپ کا پاسپورٹ سبمٹ کر لیا جائے گا اور آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا میکسیمم 1 ویک کا، لیکن وہ عموماً 2 سے 3 دن میں آ جاتا ہے سٹیکر لگ کے۔ سٹیکر کیا یعنی کہ ویزا 1 سال کا لگ کے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جینین پروسیس کی بات، جو جینین پروسیس میں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چیٹنگ کی طرف کہ ایجنٹس ہمیں کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ دوستو یہاں سے جب آپ کو ٹریول کروائیں گے، بائی ایئر کروائیں گے، اسی طرح سنگل انٹری ویزے پر کروائیں گے، اور بعض ایجنٹس وزٹ ویزے پر بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ملیشیا ان ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جو آپ کو ایجنٹ ریسیو کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کام کرتا ہے، وہ آپ کو لے جاتا ہے اپنے گھر، آپ کو کھانا شانا رہائش وغیرہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ 1 مہینے کے لیے ملیشیا میں لیگل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فریشر ہیں، آپ کو نہیں پتہ ملیشیا کے قوانین کا،
وہ ایجنٹ ہے، ان کو پتہ ہے یہاں پہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے خود کو سیو کرنا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتاتا چلوں دوستو آپ کو، ملیشیا میں ایجنٹی، ٹریول ایجنٹ یہ سسٹم ہے، جو ایجنٹی ہے یعنی کہ مین پاور ادھر سے ادھر، ملیشیا میں ایجنٹی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ملیشیا میں ایجنٹی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب یہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، آپ کو لے جاتے ہیں، بہت اچھے سے آپ کو ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے چیٹنگ کرنی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ یاد رہے، جو آپ سے چیٹنگ کر رہے ہوں گے ان کا یہ طریقہ واردات ہے، اور یہ طریقہ واردات اس طرح کا پروسیس اس طرح کا کیوں ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور میں بھی بتاؤں گا آپ کو کیوں ہے۔ اچھا، وہ آپ کو بہت اچھے سے ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو جناب اپنی جیب سے، ان کی جیب سے خرچہ ہو رہا ہوگا، میس کا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، آپ کو جناب اپنے گھر میں رہائش دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو کھانا شانا ملے گا، آپ کو گھمائیں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ کریں گے۔ کب تک؟ تب تک جب تک آپ کا 1 ماہ گزر نہیں جاتا۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے، اگر کوئی بندہ مطالبہ کر دے کہ بھائی میں یہاں پہ گھومنے پھرنے نہیں آیا، میں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، آپ نے کہا تھا کہ دوسرے دن کام پر آپ چلے جائیں گے، تو ہمارا ٹائم کیوں ویسٹ کروا رہے ہیں، ہمیں کام پر بھیجیں، تب بھی ان کے پاس ان کی چالیں ختم نہیں، ان کے پاس ساری سیٹنگ موجود ہوتی ہے دوستو، ان کی ساری ایک چین ہے یہ جناب، اس کے تحت آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، کسی بھی گروسری اسٹور پر، کسی بھی کوئی سائٹ پر ایز اے ہیلپر، اس طرح آپ کو نا یہ کام دلوائیں گے، آپ کو فوراً کام پہ کھڑا کر دیں گے، آپ فوراً خوش ہو جائیں گے، آپ گھر بتائیں، گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے، بھی کل پہنچا یار، کام پہ کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو، جو ہی آپ کا 1 ماہ گزرتا ہے اس کے بعد فوراً ایجنٹ کے رویے میں چینج آنا شروع ہو جائے گی، وہ آپ سے ہاؤس رینٹ کا مطالبہ کرے گا، جو کہ بہت زیادہ کرے گا، بڑھا چڑھا کر، البتہ تو وہ آپ کو اپنے پاس رکھے گا ہی نہیں، وہ آپ کو فوراً کہے گا کہ بھی یہ جگہ کم ہے، میرے اور بندے آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنا کوئی گھر دیکھ لیں، یا جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں ان سے بات کریں، اپنا کوئی لہٰذا چیز۔ اچھا، جب آپ ان سے بولو گے نا کہ بھائی 1 ماہ ہو گیا، ہمیں 2 ماہ ہو گئے، 1.5 ماہ ہو گئے، تو ہمارا ویزا ابھی تک نہیں آیا، آپ نے کہا تھا، پتہ کیا، کو بے فکر رہیں، آپ کو ویزا ملے گا، آپ کو ویزا لازمی ملے گا، آپ سے بات ہوئی ہے، اچھا جی، یہ پہلا لالی پاپ ہوگا جو کہ بہت عزت سے آپ کو دیں گے، وہ پہلی اور آخری دفعہ۔ اچھا، اس کے بعد جناب آپ کام پہ لگے رہے، آپ محنت کرتے رہے، ٹھیک ہے جی، مہینہ اور گزر جائے گا، آپ پھر ان سے مطالبہ کرو گے، وہ جناب سیدھے ہو جائیں گے، آپ کو کہیں گے یار وہ چیٹنگ ہو گئی ہے اور وہ ہے، تو آپ کو ویزا نہیں لگ سکتا، پاسپورٹ مانگیں گے، آپ کو پاسپورٹ بھی نہیں ملے گا۔ بعض کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں اکثر، جن کو پاسپورٹ تک نہیں ملتا، بہت ریئر کیسز ہیں، بہت ریئر، جن میں پاسپورٹ بھی دوبارہ مل جاتا ہے، ورنہ یہ ایجنٹ لوگ آپ کے پاسپورٹ تک نہیں دیتے، تو اس کو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ یہ اس طرح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اب آپ اللیگل ہو چکے ہو اور ایجنٹ شیر ہے۔ ملیشیا بہت اچھا ملک ہے، گھومنے پھرنے کے لیے بھی، ٹریولر کے لیے بھی صاف ستھرا ملک ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ملیشیا میں بہت بڑی جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ایک ٹریولر کے لیے، وہ یہ کہ ان کیس وہ اللیگل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام لیگل رائٹس کھو دیتا ہے۔ مثلاً اب یہ جو آپ گئے باہر، آپ کوئی شخص باہر جاتا ہے، وہ ایجنٹ کے دھوکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایجنٹ کے ہاتھوں دھوکہ کھاتا ہے، وہ اللیگل ہو جاتا ہے، وہ 1 ماہ اس کا گزر جاتا ہے، وہ اللیگل ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص اس ایجنٹ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن کمپلین کرنے، تو وہاں پر اس سے سب سے پہلا سوال ہوگا اس کے پاسپورٹ کے بارے میں، یو اورنگ مانا کس ملک کے رہائشی ہو، پاسپورٹ، اس کے پاس تو پاسپورٹ نہیں ہے، وہ اسی کو اریسٹ کر لیں گے۔ ایک تو وہ پہلے ایجنٹ کا ستایا ہوا،
اب اس کو یہ پولیس اریسٹ کر لے گی، اریسٹ کر کے امیگریشن کے حوالے کر دے گی، امیگریشن اس کو جناب کیمپ میں رکھے گی، اور وہاں کا جو کیمپ ہے، جو وہاں کی جیل ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی بچائے، ٹھیک ہے، سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، تو وہاں پہ رکھے گی۔ پھر جناب آپ 3 ماہ کی سزا کاٹو گے، پھر آپ پاکستان سے اپنی ٹکٹ منگواؤ گے، ٹکٹ آنے میں لگ جائے مہینہ، ٹکٹ آنے میں لگیں 6 مہینہ، آپ جیل اسی کیمپ میں رہو گے، اسی کیمپ جیل میں رہو گے۔ جب آپ کا ٹکٹ آئے گا پھر آپ پاکستان واپس آؤ گے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوں گے، آپ کو پاکستان میں بھی امیگریشن اسی طرح ٹریٹ کرے گی، ریسیو کرے گی، آپ لوگوں کی نظروں میں ایک تماشا بن جاؤ گے۔ تو خدا را اگر کوئی بھائی ملیشیا جانے کا خواہش مند ہے اور وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میرے بھائی میری ان باتوں کو فالو ضرور کیجئے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ 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 آپ محفوظ رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ بھائی دیکھو، پیسہ آنی جانی چیز ہے، جان سلامت تو کمائی بندہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے، وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن جو جان کا نقصان ہے دوستو وہ نہیں بھرتا، وہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ملیشیا گئے، آپ کو نظر آیا یہ ایجنٹ مجھے چیٹ کر رہا ہے، یہ میرا کام نہیں کر رہا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، طریقہ کیا ہے ان سے بچنے کا۔ آپ ملیشیا ان ہوئے، ایجنٹ آپ کو اپنے گھر لے گیا اپنے ساتھ، 1 آدھ دن میں وہ آپ سے پاسپورٹ مانگے گا کہ بھئی اپنا پاسپورٹ دو، ویزے کے لیے دینا ہے۔ وہاں پر آپ نے اس کو اپنا پاسپورٹ نہیں دینا، اس کو کہنا ہے کہ بھئی جس کو بھی دینا، جہاں جانا میں ساتھ جاؤں گا اپنا پاسپورٹ لے کے۔ اگر میں نے تمہیں پاسپورٹ دے دیا تو میرے پاس کیا پروف ہے کہ جناب میں ادھر لیگل بیٹھا ہوں۔ جب آپ یہ بات کریں گے، اگر تو آپ کا پروسیس جینین ہوتا ہوا تو ایجنٹ جناب دوسری بار آپ سے انسسٹ نہیں کرے گا، فوراً آپ کو ساتھ لے گا، پترا جائے امیگریشن لے کر جائے گا۔ اور اگر اس نے وہ چیٹر ہوا تو وہ آپ سے اسی چیز پہ اصرار کرتا رہے گا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، یہاں پہ یہ پروسیس ہے، وہ آپ کو ڈرائے گا۔ لیکن میرے بھائیو ڈرنا نہیں ہے، آپ 1 مہینے کے لیے لیگل ہو، آپ کو کسی قسم کی شکایت ہو، آپ پولیس کمپلینٹ کرو، بے دھڑک ہو کے کرو، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نہیں وہاں پہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا، آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ موجود ہے، آپ اپنی اس ٹکٹ کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان واپس آ جاؤ۔ جس ایجنٹ سے یہاں پہ ڈیل کی ہے اس کو پکڑو، یہاں پہ اس سے اپنے پیسے وصول کرو، نہیں دیتا تو بھائی 2-3 لاکھ روپے کا نقصان وقت کے ساتھ بھرا جائے گا۔ لیکن اگر آپ وہیں پہ رکے رہیے سوچ کے کہ اب آ گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں، تو میرے بھائی اگر ایک بار بھی آپ پکڑے گئے نا، کسی نے آپ کو پکڑ لیا، امیگریشن اسپیشلی، تو آپ کو جو جیل کاٹنی پڑے گی خدا نخواستہ اگر، تو آپ یقین کریں آپ اپنی نسلوں تک کو یہ بات کہیں گے کہ بھئی ملیشیا کی جیل سے اللہ بچائے۔ تو دوستو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو میں تمام باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش میں کامیاب رہا ہوں گا۔ دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اصل میں، لیکن انشاءاللہ اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا بہت، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ یہ آپ سب دوستوں کی پیار اور محبت کا طلبگار ہے، اسے آپ سب کی محبت کی ضرورت ہے، آپ سب کی محبتوں کی ضرورت ہے۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا، تاکہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آنے والی ویڈیو کو خوب سے خوب تر بنا سکوں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔